پورے قرآن مجید کو ہم جہاں جہاں پر بھی کھول کے پڑھتے ہیں، ایک بات جو اللہ تعالیٰ بار بار بیان کر رہے ہیں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ خود قائم بالقسط ہیں. وہ انصاف پر پوری کائنات کا معاملہ کریں گے، انصاف کے تقاضوں کو پورا کریں گے. روز جزا کا جو پورا انعقاد ہے وہ بھی اسی انصاف کے تقاضے کا لازمی نتیجہ ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اگر میں انصاف کروں گا تو میرے امتحان کا ناگزیر تقاضا یہ ہے کہ تم بھی انصاف کرو. ایمان کے بنیادی تقاضوں میں یہ تقاضا شامل ہے کہ آپ نے قائم بالقسط رہنا ہے، انصاف کے ساتھ معاملات کرنے ہیں. کیا فرماتے ہیں ہم صاحب؟ ہم لوگ ہیں تو مسلمان، نسلی مسلمان ہیں، ایک خاندان میں پیدا ہوئے، ایک معاشرے میں پیدا ہوئے، ہم اپنا تعارف مسلمان کی حیثیت سے کراتے ہیں، لیکن کیا آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ مسلمانوں میں اس چیز کی حقیقی اپریسیشن ہے کہ مسلمان ہونے کا مطلب ہے انصاف پر قائم رہنے والا؟ میرا خیال ہے کہ مسلمانوں کے ہاں سب سے زیادہ جو چیز فراموش کی گئی ہے وہ یہی ہے. ان کی انفرادی اور ان کی اجتماعی زندگی دونوں اس کے شعور سے خالی ہو گئی ہیں. ورنہ اگر انسان یہ سمجھتا ہو کہ میں اگر پروردگار پر ایمان لایا ہوں، میں نے آخرت کو مانا ہے، مجھے ایک دن جواب دہ ہونا ہے، تو پھر سب سے پہلا سوال اس کے لیے یہی پیدا ہوتا ہے کہ مجھ سے میرا پروردگار اس دنیا میں کس رویے کا تقاضا کرتا ہے. اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو رویوں کی جتنی کچھ بھی جماعت بندی کی جائے، سب سے بنیادی، سب سے بڑی بات کیا نکلے گی؟ عدالت، انصاف، قیام بالقسط. خود اللہ پروردگار عالم نے اپنی صفات میں اس کو نمایاں ترین طریقے سے بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات سے ہم واقف ہیں. وہ رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، ودود ہے، رحیم ہے، لیکن کسی صفت کے بارے میں بھی یہ اسلوب اختیار نہیں کیا. قرآن مجید کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ کے فرشتے اور دنیا کے تمام انسان اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ انہو قائم بالقسط. یعنی اللہ کا قائم بالقسط ہونا یہی اصل میں اللہ پر ایمان کا سب سے بڑا شعوری اظہار ہے. جب میں اپنے پروردگار کے بارے میں یہ اعتماد حاصل کر لیتا ہوں کہ میرا پروردگار قائم بالقسط ہے، وہ انصاف پر قائم ہے، اس سے کوئی چیز خلاف انصاف صادر ہی نہیں ہو سکتی. اس نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے کہ وہ بندوں کو انصاف دے گا. تو اندازہ کر سکتے ہیں کہ میرا اعتماد کس درجے میں ہوتا ہے. میں اس دنیا کے ابتلا میں کس طرح صحیح رویے پر پہنچ جاتا ہوں، کس طرح اللہ کے فیصلوں کے معاملے میں میرے اندر تسلیم و رضا کے اوصاف پیدا ہوتے ہیں. اس لیے کہ یہی یقین ہے، یہی ایمان ہے جو مجھے پابرجا کر دیتا ہے کہ تمہارا پروردگار قائم بالقسط ہے. اس نے مجھ سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ میں قائم بالقسط ہوں، تو میں نے اس پوری کائنات کے نظام میں اس کا اظہار کیا ہے. اسی کو دوسرے طریقے سے بیان کیا ہے سورہ رحمان میں کہ ہم نے زمین و آسمان کو بنایا تو وضع فی المیزان، ان میں ہم نے میزان رکھتی ہے. میزان کیا ہے؟ یعنی ترازو رکھتی ہے. ترازو انصاف دیتی ہے، پلڑوں کو برابر کرتی ہے. بلکہ اسی کو اگر آپ دین کے فلسفے میں لے جائیں تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اس پوری کائنات میں ہر چیز کو کائنات کے پروردگار نے زوجین کی صورت میں پیدا کیا ہے. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن. زوجین کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایک حقیقت کو دو اجزاء میں تقسیم کر دیا گیا ہے. دونوں میں سے ہر جزء اپنی جگہ کامل بھی ہے اور ناقص بھی. وہ کامل ہے اپنی شخصیت کے لحاظ سے، اور ناقص ہے کہ ایک دوسرے کا محتاج اور محتاج الہ ہے. اس کے بغیر اس کی تکمیل نہیں ہوتی. اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو یہ جس طرح اشیاء میں ہے، جس طرح مخلوقات میں ہے، جس طرح تصورات میں ہے، جس طرح طبائع میں ہے، اسی طرح ہمارے تمام افکار میں بھی ہے. اور یہ اصل میں زوجین کے مابین موافقت ہے. یعنی جہاں کہیں بھی آپ کو دونوں اجزاء مل جائیں گے، ان کے درمیان توافق، ہم آہنگی، اگر ہم یہ پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو دنیا میں صلاح و فلاح کا غلبہ ہوتا ہے. اور اگر اس کو کشمکش کے حوالے کر دیتے ہیں تو ہر جگہ فساد نمودار ہو جاتا ہے. یہ جو ہمارے بعض فلسفیوں نے دنیا میں ایک خاص جدلیات دریافت کی ہے، وہ در حقیقت اسی تصور کا اظہار ہے. یعنی اس کائنات کے پروردگار نے اس کو بنایا ہی اس طریقے سے ہے کہ اس میں ہر جگہ حقیقت دو اجزاء میں تقسیم ہوئی ہے، اور ان کے درمیان یا کشمکش کا تعلق ہوگا یا توافق اور ہم آہنگی کا تعلق ہوگا.
مرد و عورت کے درمیان توافق اور ہم آہنگی کا تعلق ہے تو بچوں کے لیے بہترین پناہ گاہ میسر ہے، گھر جنت کا نمونہ ہے، ہر چیز بالکل صحیح طریقے سے چل رہی ہے، اور زندگی گزرتی ہے تو 50 سال بعد بھی لوگ کہتے ہیں کہ بہت اچھی گزار دی۔ لیکن اگر دونوں کے درمیان کشمکش پیدا ہو گئی، اس میں نشیب و فراز آ گئے ہیں، ان میں ہم آہنگی اور توافق پیدا کرنے میں ناکامی ہوئی ہے، دونوں کے درمیان جہاں ایک ملاپ کی صورت پیدا ہونی تھی وہاں افتراق پیدا ہو گیا ہے، تو گویا ہر چیز درہم برہم ہو گئی۔ اسی کو پھر مختلف جگہوں پر بیان کیا ہے کہ ترازو کو بالکل صحیح قائم رکھو، یہاں تک کہ اپنی کتاب کے بارے میں بھی یہ کہا کہ ہم نے اس کو ترازو بنا کے نازل کیا ہے، وہ حق و باطل کے لیے میزان ہے، فیصلہ کرے گی ہر چیز کا۔ یہ سب چیزیں یہ بتا رہی ہیں کہ عدالت یا عدل سب سے پہلی قدر ہے، عدالت یا عدل ہمارے دین میں بھی سب سے بڑی قدر ہے، اور عدالت یا عدل یہ عالمی سطح پر جو نظم ہم بناتے ہیں اس میں بھی سب سے بڑی قدر ہے۔ اور انسان سے بھی اگر پوچھا جائے کہ ہر چیز تم سے لے لی جائے، کیا ایک چیز ہے جس کا انتخاب کرو گے، تو وہ یہ کہے گا کہ مجھے عدل ملنا چاہیے۔ عدل اجتماعی، عدل انفرادی، یہی در حقیقت انسان کی سب سے بڑی تگودو ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے دین کو بھی دنیا سے متعلق کرنے کی صحیح نامعقول کی ہے، وہ بھی اس کے سوا کوئی بات نہیں کر سکے کہ یہ ایک جسٹ سوسائٹی پیدا کرنا چاہتا ہے، عدالت پر مبنی نظم پیدا کرنا چاہتا ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو اس کائنات کے خالق کا یہ منشا گویا اس کائنات کے صفحے کے ہر سطر میں ثبت ہے، عدالت اور عدل۔ تو اس وجہ سے اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ انسان کے اندر سب سے پہلے اسی کا شعور پیدا کرنا چاہیے۔ ہماری تعلیم کی بنیاد بھی اصلاً یہی ہے، انسانوں کے ساتھ ہمارے تعلقات بھی اسی کی بنیاد پر قائم رہتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں کی ورڈ ہے، یعنی دین کے تمام احکام، شریعت کی تمام ہدایات کو سمجھنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ عدالت کا تصور بالکل واضح ہو اور راسخ ہو، اس کے بارے میں کوئی وہم پیدا نہ ہونے پائے۔ تو یہ در حقیقت ایک بڑی بنیادی قدر ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ مثبت طور پر یہ بیان کرتے ہیں کہ میرے تم سے مطالبات کیا ہیں، تو سب سے پہلے اسی کا ذکر کرتے ہیں، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی۔ تو اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ عدل سب سے بڑی قدر ہے۔